نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید ان کو جگا دے۔ جناب صدر، ویسے تو بقول محمد علی جناح پاکستان اس دن معرضی وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے لیے باہمت رہنماؤں نے پرجوش انداز سے جو قربانیاں دیں اس کی پوری قوم شکر گزار اور ممنون ہے۔ جی ہاں ناظرین، 23 مارچ 1940 کا دن ایک بہت اہم دن ہے۔ اس دن ہندو اور انگریز کی تمام عزائم بے نقاب ہو گئی تھی۔ اس دن مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تعین کیا گیا، ان کے جذبوں کو تشکیل ہوئی اور علامہ اقبال کی خوابوں کو تعبیر ملی۔ اس روز اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا۔ اس میں مولوی فضل حق کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس کے تحت مسلمان قوم کو بر صغیر میں ایک الگ قوم قرار دیا گیا اور اس لحاظ سے ان کے لیے اپنے علیحدہ وطن، اپنے علیحدہ علاقہ اور اپنی علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ وہ ایک آزاد اور خود مختار قوم تھی اور اپنے طریقوں سے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ پھر 14 اگست 1947 کو اسی قرارداد کی عملی شکل وجود میں آئی اور بر صغیر میں ایک نئی مملکت یعنی مملکت خداداد پاکستان وجود میں آئی۔ جناب صدر، آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی پوری توجہ سے کام کرنا ہوگا۔ وہ دشمن جو قیام پاکستان کی راہ میں رکاوٹ تھا، ہم آج بھی اس کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ اس نے ہمیں ابھی تک دل سے قبول نہیں کیا۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم بہترین سائنس کو کام میں لائیں اور پاکستان کے نام کو روشن کریں۔ آئیں ایمانداری کو فروغ دینے کا عہد کریں۔ آئیں افراتفری کی جگہ صبر و تحمل کو اپنا کردار بنائیں۔ آئیں وحدت کو دل و جان سے قبول کریں تاکہ قوموں کی برابری میں سرپہر سے اونچا کر کے کہہ سکیں کہ ہم زندہ قوم ہے، فائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ والسلام۔